خطبہ نمبر 91۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ اس خطبے کو خطبہ اشباح کہا جاتا ہے، جسے آپ علیہ السلام کے جلیل ترین خطبات میں شمار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الخطبة على منبر الكوفة۔ مسعدہ ابن صدقہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ منبر کوفہ سے اس وقت ارشاد فرمایا تھا۔ وذلك أن رجلا أتاه فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لنا ربنا مثل ما نراه عيانا لنزداد له حبا وبه معرفة، فغضب عليه السلام ونادى الصلاة جامعة۔ جب ایک شخص نے آپ سے یہ تقاضا کیا کہ پروردگار کے اوصاف اس طرح بیان کریں کہ گویا وہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، تاکہ ہماری معرفت اور محبت الہی میں اضافہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آ گیا اور آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کروا دیا۔ فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله، فصعد المنبر وهو مغضب متغير اللون، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: مسجد مسلمانوں سے چھلک اٹھی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور اس عالم میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور غیظ و غضب کے آثار نمودار تھے۔ حمد و ثناء الہی اور صلوات و سلام کے بعد ارشاد فرمایا: پروردگار عالم کی حمد و ثنا۔ الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس کے خزانے میں فضل و کرم کے روک دینے اور عطاؤں کے منجمد کر دینے سے اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور جود و کرم کے تسلسل سے کمی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہر عطا کرنے والے کے یہاں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ماں سوا ہر نہ دینے والا قابل مذمت ہوتا ہے۔ وہ مفید ترین نعمتوں اور مسلسل روزیوں کے ذریعے احسان کرنے والا ہے۔ عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه، وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل، الأول الذي لم يكن له قبيل۔ مخلوقات اس کی ذمہ داری میں ہیں اور اس نے سب کے رزق کی ضمانت دی ہے اور روزی معین کر دی ہے۔ اپنی طرف توجہ کرنے والوں اور اپنے عطایا کے سائلوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے، اور مانگنے والوں کو نہ مانگنے والوں سے زیادہ عطا نہیں کرتا ہے۔ وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، والرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، کہ اس سے پہلے کوئی ہو جائے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی رہ جائے۔ وہ آنکھوں کی بینائی کو اپنی ذات تک پہنچنے اور اس کا ادراک کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے کہ حالات بدل جائیں۔ ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال،
ولو وهب ما تنفست عنه معادل الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان ونثارة الدر وحصيد المرجان. اور وہ کسی مکان میں نہیں ہے کہ وہاں سے منتقل ہو سکے اگر وہ ان تمام جواہرات کو عطا کر دے جو پہاڑوں کے معدن اپنی سانسوں سے باہر نکالتے ہیں یا جنہیں سمندر کے صدف مسکرا کر باہر پھینک دیتے ہیں، چاہے وہ چاندی ہو یا سونا، موتی ہو یا مرجان. ما أفر ذلك في جوده ولا أنفد سعة ما عنده ولكان عنده من ذخائر الإنعام ما لا تنفده مطالب الأنام لأنه الجواد الذي لا يغيظه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح الملحين. تو بھی اس کے کرم پر کوئی اثر نہ پڑے گا اور نہ اس کے خزانوں کی وسعت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، اور اس کے پاس نعمتوں کے وہ خزانے رہ جائیں گے جنہیں مانگنے والوں کے مطالبات ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسا جواد و کریم ہے کہ نہ سائلوں کا سوال اس کے یہاں کمی پیدا کر سکتا ہے اور نہ مفلسوں کا اصرار اسے بخیل بنا سکتا ہے. قرآن مجید میں صفات پروردگار. فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضع بنور هدايته وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه. صفات خدا کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن مجید میں جن صفات کی نشاندہی کی ہے انہی کا اتباع کرو اور اسی کے نور ہدایت سے روشنی حاصل کرو، اور جس علم کی طرف شیطان متوجہ کرے اور اس کا کوئی فریضہ نہ کتاب الہی میں موجود ہو ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه فإن ذلك منتهى حق الله عليك. اور نہ سنت پیغمبر اور ارشادات ائمہ خدا میں، تو اس کا علم پروردگار کے حوالے کر دو کہ یہی اس کے حق کی آخری حد ہے. وعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. اور یہ یاد رکھو کہ راسخون فی العلم وہی افراد ہیں جنہیں غیب الہی کے سامنے پڑے ہوئے پردوں کے اندر دھرانہ داخل ہونے سے اس امر نے بے نیاز بنا دیا ہے کہ وہ اس پوشیدہ غیب کا اجمالی اقرار رکھتے ہیں. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا. اور پروردگار نے ان کے اسی جذبے کی تعریف کی ہے کہ جس چیز کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتے ہیں، اور اسی صفت کو اس نے رسوخ سے تعبیر کیا ہے کہ جس بات کی تحقیق ان کے ذمے نہیں ہے اس کی گہرائیوں میں جانے کا خیال نہیں رکھتے ہیں. فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر. تم بھی اسی بات پر اکتفا کرو اور اپنی عقل کے مطابق عظمت الہی کا اندازہ نہ کرو کہ ہلاک ہونے والوں میں شمار ہو جاؤ. دیکھو وہ ایسا قادر ہے کہ جب فکریں اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں. المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته. اور ہر طرح سے وسوسے سے پاکیزہ خیال اس کی سلطنت کے پوشیدہ اسرار کو اپنی زد میں لانا چاہتا ہے، اور دل والہانہ طور پر
اس کی صفات کی کیفیت معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول المذات، ردعها وهي تجوب مهاوي السدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه، فرجعت إذ جبهت مؤترفة. اور عقل کی راہیں اس کی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے صفات کی رسائی سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو وہ انہیں اس عالم میں مایوس واپس کر دیتا ہے کہ وہ عالم غیب کی گہرائیوں کی راہیں طے کر رہی ہوتی ہیں اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں عقلیں اس اعتراف کے ساتھ پلٹ آتی ہیں لأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله، کہ غلط فکروں سے اس کی معرفت کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، اور صاحبان فکر کے دلوں میں اس کے جلال و عزت کا ایک شمہ بھی خطور نہیں کر سکتا ہے. اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کو نگاہ میں رکھے ہوئے ایجاد کیا ہے. ولا مقدار احتذى عليه من خالق معهود كان قبله، وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. اور کسی ما سبق خالق و معبود کے نقشے کے بغیر پیدا کیا ہے. اس نے اپنی قدرت کے اختیارات، اپنی حکمت کے منہ بولتے آثار واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته. اور مخلوقات کے لیے اس کے سہارے کی احتیاج کے اقرار کے ذریعے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ہم اس کی معرفت پر دلیل قائم ہونے کا اقرار کر لیں کہ جن جدید ترین اشیاء کو اس کے آثار صنعت نے ایجاد کیا ہے اور نشانہائے حکمت نے پیدا کیا ہے وہ سب بالکل واضح ہیں. فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدئ قائمة. اور ہر مخلوق اس کے وجود کے لیے ایک مستقل حجت اور دلیل ہے کہ اگر وہ خاموش بھی ہے تو اس کی تدبیر بول رہی ہے اور اس کی دلالت ایجاد کرنے والے پر قائم ہے. فأشهد أن من شبهك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ضميره على معرفتك ولم يباشر قلبه اليقين. خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی تیری مخلوقات کے اعضاء کے اختلاف اور ان کے جوڑوں کے سروں کے ملنے سے تیری حکمت کی تدبیر کے لیے تیری شبیہ قرار دیا، اس نے اپنے ضمیر کے غیب کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا اور اس کے دل میں یہ یقین پیوست نہیں ہوا كأنه لا ند لك، وكأنه لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين إذ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم. کہ تیرا کوئی مثل نہیں ہے، اور گویا اس نے یہ پیغام نہیں سنا کہ ایک دن مرید اپنے پیر و مرشد سے یہ کہہ کر بیزاری کریں گے کہ بخدا ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے. بے شک تیرے برابر قرار دینے والے جھوٹے ہیں کہ انہوں نے تجھے اپنے اصنام سے تشبیہ دی ہے. ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم، وجزاؤك تجزئة المجسمات بخواطرهم، وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم.
اور اپنے آہام کی بنا پر تجھے مخلوقات کا حلیہ عطا کر دیا ہے، اور اپنے خیالات کی بنا پر مجسموں کی طرح تیرے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ سے تجھے مختلف طاقتوں والی مخلوقات کے پیمانے پر ناپ تول دیا ہے۔ وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی تجھے کسی کے برابر قرار دیا اس نے تیرا ہمسر بنا دیا، اور جس نے تیرا ہمسر بنا دیا اس نے آیات محکمات کی تنزیل کا انکار کر دیا ہے اور واضح ترین دلائل کے بیانات کو جھٹلا دیا ہے۔ وأنك أنت الله الذي لم تتناهى في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا، ولا في رويات خواطرها فتكون محدودا مصرفا۔ بے شک تو وہ خدا ہے جو عقلوں کی حدوں میں نہیں آ سکتا ہے کہ افکار کی روانی میں کیفیتوں کی زد میں آ جائے، اور نہ غور و فکر کی جولانیوں میں سما سکتا ہے کہ محدود اور تصرفات کا پابند ہو جائے۔ اسی خطبے کا ایک دوسرا حصہ۔ قدر ما خلق فأحكم تقديره، ودبره فألطف تدبيره، ووجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته، ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته۔ مالک نے ہر مخلوق کی مقدار معین کی ہے اور محکم ترین معین کی ہے، اور ہر ایک کی تدبیر کی ہے اور لطیف ترین تدبیر کی ہے۔ ہر ایک کو ایک رخ پر لگا دیا ہے تو اس نے اپنی منزلت کی حدود سے تجاوز بھی نہیں کیا ہے، اور انتہا تک پہنچنے میں کوتاہی بھی نہیں کی ہے۔ ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته، فكيف وإنما صدرت الأمور عن مشيته، المنشئ أصناف الأشياء بلا روية فكر آل إليها، ولا قريحة غريزة أضمر عليها۔ اور مالک کے ارادے پر چلنے کا حکم دے دیا گیا تو اس سے سرتابی بھی نہیں کی ہے، اور یہ ممکن بھی کیسے تھا جبکہ سب اس کی مشیت سے منظر عام پر آئے ہیں۔ وہ تمام اشیاء کا ایجاد کرنے والا ہے بغیر اس کے کہ فکر کی جولانیوں کی طرف رجوع کرے یا طبیعت کی داخلی روانی کا سہارا لے۔ ولا تجربة أفادها من حوادث الدهور، ولا شريك أعانه على ابتداء عجائب الأمور، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته وأجاب إلى دعوته، لم يعترض دونه ريت المبطي۔ یا حوادث زمانہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائے یا عجیب و غریب مخلوقات کے بنانے میں کسی شریک کی مدد کا محتاج ہو۔ اس کی مخلوقات اس کے امر سے تمام ہوئی ہے اور اس کی اطاعت میں سر و سجود ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہتی ہے اور اس راہ میں نہ دیر کرنے والے کی سستی کا شکار ہوتی ہے۔ ولا أنات المتلكي فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها، ولا أم بقدرته بين متضادها ووصل أسباب قرائنها۔ اور نہ ہیرو حجت کرنے والے کی ڈھیل میں مبتلا ہوتی ہے، اس نے اشیاء کی کجی کو سیدھا رکھا ہے، ان کے حدود کو مقرر کر دیا ہے، اپنی قدرت سے ان کے متضاد عناصر میں تناسب پیدا کر دیا ہے اور نفس و بدن کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ وفرقها أجناسا مختلفات في الحدود والأقدار والغرائز والهيئات، بدايا خلائق أحكم صنعها ففطرها على ما أراد وابتدعها۔ انہیں حدود و مقادیر، طبائع و حیات کی مختلف جنسوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ نو ایجاد مخلوق ہے جس کی صنعت مستحکم رکھی ہے اور اس کی فطرت و خلقت کو اپنے ارادے کے مطابق رکھا ہے۔
कुछ आसमान के बारे में। ونظم بلا تعليق رهوات فرجها ولاحم سدوعا فراجها ووشج بينها وبين أزواجها وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها۔ اس نے بغیر کسی چیز سے وابستہ کیے آسمانوں کے نشیب و فراز کو منظم کر دیا ہے اور اس کے شگافوں کو ملا دیا ہے اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا ہے، اور اس کا حکم لے کر اترنے والے اور بندوں کے اعمال کو لے کر جانے والے فرشتوں کے لیے بلندی کی ناہمواریوں کو ہموار کر دیا ہے۔ وناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها وأقام رصدا من الشهب الثواقب على نقابها۔ ابھی یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے کہ مالک نے انہیں آواز دی اور ان کے تسموں کے رشتے آپس میں جڑ گئے اور ان کے دروازے بند رہنے کے بعد کھل گئے۔ پھر اس نے ان کے سوراخوں پر ٹوٹتے ہوئے ستاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے۔ وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممحوة من ليلها فأجراهما في مناقل مجراهما، اور اپنے دست قدرت سے اس امر سے روک دیا کہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر چلے جائیں۔ انہیں حکم دیا کہ اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم کھڑے رہیں۔ ان کے آفتاب کو دن کے لیے روشن نشانی اور مہتاب کو رات کی دھندلی نشانی قرار دے دیا، اور دونوں کو ان کے بہاؤ کی منزل پر ڈال دیا ہے۔ وقدر سيرهما في مدارج درجهما ليميز بين الليل والنهار بهما وليعلم عدد السنين والحساب ومقاديرهما، ثم علق في جوها فلكها وناط بها زينتها من خفيات دراريها، اور ان کی گزرگاہوں میں رفتار کی مقدار معین کر دی ہے تاکہ ان کے ذریعے دن اور رات کا امتیاز قائم ہو سکے اور ان کی مقدار سے سال وغیرہ کا حساب کیا جا سکے۔ پھر فضائے وسیط میں سب کے مدار معلق کر دیے اور ان سے اس زینت کو وابستہ کر دیا۔ ومصابيح كواكبها ورمى مسترق السمع بثواقب شوبها وأجراها على إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها ومسير سائرها وهبوطها وصعودها ونحوسها وصعودها، جو چھوٹے چھوٹے تاروں اور بڑے بڑے ستاروں کے چراغوں سے پیدا ہوئی تھی، آوازوں کے چرانے والے کے لیے ٹوٹتے تاروں سے سنسار کا انتظام کر دیا، اور انہیں بھی اپنے جبر و قہر کی راہ پر لگا دیا کہ جو ثابت ہیں وہ ثابت رہیں، جو سیار ہیں وہ سیار رہیں، بلند و پست، نیک و بد، سب اسی کی مرضی کے تابع رہیں۔ اوصاف ملائکہ کا حصہ۔ ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته خلقا بديعا من ملائكته وملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوغ أجوائها۔ اس کے بعد اس نے آسمانوں کو آباد کرنے اور اپنی سلطنت کے بلند ترین طبقے کو بسانے کے لیے ملائکہ جیسی انوکھی مخلوق کو پیدا کیا اور ان سے آسمانی راستوں کے شگافوں کو پر کر دیا اور فضا کی پہنائیوں کو معمور کر دیا۔ وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات المجد ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماع۔ انہی شگافوں کے درمیان تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں، قدس کی چار دیواری، عظمت کے حجابات
بزرگی کے سرا پردوں کے پیچھے گونج رہی ہیں، اور اس گونج کے پیچھے جس سے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، سبحات نور تردع الأبصار عن بلوغها فتقف خاسئة على حدودها وأنشأهم على سور مختلفات وأقدار متفاوتات أولي أجنحة تسبح جلال عزته. نور کی وہ تجلیاں ہیں جو نگاہوں کو وہاں تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، اور وہ ناکام ہو کر اپنی حدوں پر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس نے فرشتوں کو مختلف شکلوں اور الگ الگ پیمانوں کے مطابق پیدا کیا ہے، انہیں بال و پر عنایت کیے ہیں، اور وہ اس کے جلال و عزت کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه ولا يدعون أنهم يخلقون شيئا معه ممن فرد به بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ مخلوقات میں اس کی نمایاں صنعت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں اور کسی چیز کی تخلیق کا ادعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محترم بندے ہیں جو اس پر کسی بات میں سبقت نہیں کرتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جعلهم الله فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه وعصمهم من ريب الشبهات فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته۔ اللہ نے انہیں اپنی وحی کا امین بنایا ہے اور مرسلین کی طرف اپنے امر و نہی کی امانتوں کا حامل قرار دیا ہے، انہیں شکوک و شبہات سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی بھی اس کی مرضی کی راہ سے انحراف کرنے والا نہیں ہے۔ وأمدهم بفوائد المعونة وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة وفتح لهم أبوابا ذللا إلى تماجيده۔ سب کو اپنی کارآمد امداد سے نوازا ہے اور سب کے دل میں عاجزی اور شکستگی کی تواضع پیدا کر دی ہے، ان کے لیے اپنی تمجید کی سہولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ونصب لهم منارا واضحة على أعلام توحيده لم تثقلهم موسرات الآثام ولم ترتحلهم أقب الليالي والأيام ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم۔ اور توحید کی نشانیوں کے لیے واضح مینارے قائم کر دیے ہیں، ان پر گناہوں کا بوجھ بھی نہیں ہے اور انہیں شب و روز کی گردشیں اپنے ارادوں پر چلا بھی نہیں سکتی ہیں۔ شکوک و شبہات ان کے مستحکم ایمان کو اپنے خیالات کے تیروں کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم۔ اور وہم و گمان ان کے یقین کی پختگی پر حملہ آور بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان حسد کی چنگاری بھی نہیں بھڑکتی ہے، اور حیرت و استعجاب ان کے ضمیروں کی معرفت کو سلب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وما سكن من عظمته وهيبة جلالته في أثناء صدورهم ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم منهم من هو في خلق الغمام الدلح وفي عظم الجبال الشمخ۔ اور ان کے سینوں میں چھپے ہوئے عظمت و ہیبت و جلالت الہی کے ذخیروں کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں، اور وسوسوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کی فکر کو زنگ آلود بنا دیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہیں بوجھل بادلوں، بلند ترین پہاڑوں وفي قطرة الظلام الأيهم ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء وتحتها ريح هفافة۔ اور تاریک ترین ظلمتوں کے پردوں میں رکھا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے پیروں نے
زمین کے آخری طبقے کو پارا کر دیا ہے، اور وہ ان سفید پرچموں جیسے ہیں جو فضا کی وسعتوں کو چیر کر باہر نکل گئے ہوں، جن کے نیچے ایک ہلکی ہوا ہو تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية قد استفرغتهم أشغال عبادته ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، جو انہیں ان کی حدوں پر روکے رہے۔ انہیں عبادت کی مشغولیت نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہے، اور ایمان کے حقائق نے ان کے اور معرفت کے درمیان گہرا رابطہ پیدا کر دیا ہے، اور یقین کامل نے ہر چیز سے رشتہ توڑ کر انہیں مالک کی طرف مشتاق بنا دیا ہے۔ ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس الرذية من محبته وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته۔ ان کی رغبتیں مالک کی نعمتوں سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں ہیں کہ انہوں نے معرفت کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا ہے، اور محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہو گئے ہیں، اور ان کے دلوں کی تہ میں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے۔ فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفذ طول الرغبة إليه مادة تضرعهم، ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، جس کی بنا پر انہوں نے مسلسل اطاعت سے اپنی سیدھی کمروں کو خمیدہ بنا لیا ہے، اور طول رغبت کے باوجود ان کے تضرع و زاری کا خزانہ ختم نہیں ہوا ہے، اور نہ کمال تقرب کے باوجود ان کے خشوع کی رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں۔ ولم يتولهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم، ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيبا في تعظيم حسناتهم، ولم تجري الفترات فيهم على طول دؤوبهم، اور نہ خود پسندی نے ان پر غلبہ حاصل کیا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ تصور کرنے لگیں، اور نہ جلال الہی کے سامنے ان کے انکسار نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا خیال کرنے لگیں۔ مسلسل تاب کے باوجود انہوں نے سستی کو راستہ نہیں دیا۔ ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تجف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم، اور نہ ان کی رغبت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ مالک سے امید کے راستے کو ترک کر دیں۔ مسلسل مناجاتوں نے ان کی نوک زبان کو خشک نہیں بنایا، اور نہ مصروفیات نے ان پر قابو پا لیا ہے کہ ان کی مناجات کی خفیہ آوازیں منقطع ہو جائیں۔ ولم تختلف في مقاضم الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدوا على عزيمة جدهم بلادة الغفلات۔ نہ مقامات اطاعت میں ان کے شانے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور نہ تعمیل احکام الہیہ میں کوتاہی کی بنا پر ان کی گردن کسی طرف مڑ جاتی ہے۔ ان کی کوششوں کے عزائم پر نہ غفلتوں کی نادانیوں کا حملہ ہوتا ہے، ولا تنتظل في هممهم خدائع الشهوات، قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، اور نہ خواہشات کی فریب کاریاں ان کی ہمتوں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مالک صاحب عرش کو روز فقر و فاقہ کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے، اور جب لوگ دوسری مخلوقات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ اسی کو اپنا ہدف نکاح بنائے رکھتے ہیں۔ یہ عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔
ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته. لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدهم. لہذا ان کا اطاعت کا والہانہ جذبہ کسی اور طرف لے جانے کے بجائے صرف امید و بین کے ناقابل اختتام ذخیروں ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے لیے خوف خدا کے اسباب منقطع نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی کوششوں میں سستی پیدا کرا دیں۔ ولم تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشيك السعي على اجتهادهم ولم يستعظموا ما مضى من أعمارهم ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجرهم۔ اور نہ انہیں خواہشات نے قیدی بنایا ہے کہ وقتی کوششوں کو ابدی سعی پر مقدم کر دیں۔ یہ اپنے گزشتہ اعمال کو برا خیال نہیں کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک امیدیں خوف خدا کو فنا کر دیتی۔ ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم ولم يفرقهم سوء التقاطع ولا تولاهم غل التحاسد ولا تشعبتهم مصارف الريب۔ انہوں نے شیطانی غلبے کی بنیاد پر پروردگار کے بارے میں آپس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کیا ہے، اور نہ ایک دوسرے سے بگاڑ نے ان کے درمیان افتراق پیدا کیا ہے، نہ ان پر حسد کا کینہ غالب آیا ہے، اور نہ وہ شکوک کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں۔ وَلَاقْتَسَمَتْهُمْ أَخْيَافُ الْهِمَمِ فَهُمْ أُسَرَاءُ إِيمَانٍ لَمْ يَفُكَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَلَا عُدُولٌ وَلَا وَنًا وَلَا فُتُورٌ۔ اور نہ پست ہمتوں نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا ہے۔ یہ ایمان کے وہ قیدی ہیں جن کی گردنوں کو کجی، انحراف، سستی، فتور کوئی چیز آزاد نہیں کرا سکتی ہے۔ وليس في أطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو ساع حافظ يزدادون على طول الطاعة بربهم علما وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظما۔ فضائے آسمان میں ایک کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ گزار یا دوڑ دھوپ کرنے والا نہ ہو۔ یہ طول اطاعت سے اپنے رب کی معرفت میں اضافہ ہی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی عظمت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ زمین اور اس کے پانی پر فرش ہونے کی تفصیلات۔ كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة تلتطم أواذي أمواجها وتصطفق متقاذفات أثباجها وترغو زبدا كالفحول عند هياجها۔ اس نے زمین کو تہوبالا ہونے والی موجوں اور اتھاہ سمندر کی گہرائیوں کے اوپر قائم کیا ہے، جہاں موجوں کا تلاطم تھا اور ایک دوسرے کو دھکیلنے والی لہریں ٹکرا رہی تھیں۔ ان کا پھین ایسا ہی تھا جیسے ہیجان زدہ اونٹ کا جھاگ۔ فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها وسكن هيج ارتمائه إذ وتأته بكلكلها وذل مستخذيا إذ تمعكت عليه بكواهلها فأصبح بعد استخاب أمواجه ساجيا مقهورا۔ مگر اس طوفان کو تلاطم خیز پانی کے بوجھ نے دبا دیا اور اس کے جوش و خروش کو اپنا سینہ ٹیک کر ساکن بنا دیا اور اپنے شانے ٹکا کر اس طرح دبا دیا کہ وہ ذلت و خواری کے ساتھ رام ہو گیا۔ اب وہ پانی موجوں کی گھڑگھڑاہٹ کے بعد ساکت اور مغلوب ہو گیا۔ ففي حكمة الذل منقادا أسيرا وسكنت الأرض مدهوة في لجة تياره وردت من نخوة بأوه واعتلائه
وشموخ أنفه وسمو غلوائه، وكعمته على كبدة جريته فهمد بعد نزقاته، اور ذلت کی لگام میں اسیر و مطیع ہو گیا، اور زمین بھی طوفان خیز پانی کی سطح پر دامن پھیلا کر بیٹھ گئی تھی کہ اس نے اٹھلانے، سر اٹھانے، ناک چڑھانے، جوش دکھانے کا خاتمہ کر دیا تھا، اور روانی کی بے اعتدالیوں پر بند باندھ دیا تھا۔ اب پانی اچھل کود کے بعد بے دم ہو گیا تھا۔ ولبد بعد زيفان وثبات، فلما سكن هيج الماء من تحت أكنافها وحمل شواهق الجبال الشمخ البذخ على أكتافها فجر ينابيع العيون من عرانين أنوفها، اور جست و خیز کی سرمستیوں کے بعد ساکت ہو گیا تھا۔ اب جب پانی کا جوش اطراف زمین کے نیچے ساکن ہو گیا اور سر بفلک پہاڑوں کے بوجھ نے اس کے کاندھوں کو دبا دیا، تو مالک نے اس کی ناک کے بانسوں سے چشمے جاری کر دیے۔ ففرقها في سهوب بيرها وأخاديدها وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب الشم من صياخيدها، اور انہیں دور دراز صحراؤں اور گڑھوں تک منتشر کر دیا، اور پھر زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی چٹانوں اور اونچی اونچی چوٹیوں والے پہاڑوں کے وزن سے معتدل بنا دیا۔ فسكنت من الميدان لرسوب الجبال في قطع أديمها وتغلغلها متسربة في جوبات خياشيمها وركوبها أعناق سهول الأراضين وجراثيمها وفسح بين الجو وبينها، اور پہاڑوں کے اس کی سطح کے مختلف حصوں میں ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندی اور پستی پر سوار ہو جانے کی بنا پر اس کی تھر تھراہٹ رک گئی، اور مالک نے زمین سے فضا تک ایک وسعت پیدا کر دی۔ وأعد الهواء متنسما لساكنها وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقها، ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيها ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغها، اور ہوا کو اس کے باشندوں کے سانس لینے کے لیے مہیا کر دیا، اور اس کے بسنے والوں کو تمام سہولتوں کے ساتھ ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد زمین کے وہ چٹیل میدان جن کی بلندیوں تک چشموں اور نہروں کے بہاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہیں بھی یوں ہی نہیں رہنے دیا۔ حتى أنشأ لها ناشئة سحاب تحيي مواتها وتستخرج نباتها، ألف غمامها بعد افتراق لمعه وتباين قزعه، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ بادل پیدا کر دیے جو ان کی مردہ زمینوں کو زندہ بنا سکیں اور نباتات کو اگا سکیں۔ اس نے ابر کی چمکدار ٹکڑیوں کو اور پراگندہ بدلیوں کو جمع کیا، حتى إذا تمخضت لجة المزن فيه والتمع برقه في كففه ولم ينم وميضه في كنهور ربابه ومتراكم سحابه أرسله سحا متداركا، یہاں تک کہ جب اس کے اندر پانی کا ذخیرہ جوش مارنے لگا اور اس کے کناروں پر بجلیاں تڑپنے لگیں اور ان کی چمک سفید بادلوں کی تہوں اور تہ بتہ صحابوں کے اندر برابر جاری رہی، تو اس نے انہیں موسلا دھار بارش کے لیے بھیج دیا۔ قد أسف هيدبه تمريه الجنوب درر أهاذيبه والدفع الشآبيبه، فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاء ما استقلت به من العبء المحمول عليها، اس طرح کے اس کے بوجھل حصے زمین پر منڈلا رہے تھے، اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے بادل کی بوندیں اور تیز بارش کی شکل میں برسا رہی تھیں۔
اس کے بعد جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پاؤں سمیت زمین پر ٹیک دیا اور پانی کا سارا لدا ہوا بوجھ اس پر پھینک دیا، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زؤر الجبال الأعشاب فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريط أزاهيرها وحلية ما سمطت به من ناظر أنوارها، تو اس کے ذریعے افتادہ زمینوں سے کھیتیاں اگا دیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ اب زمین اپنے سبزے کی زینت سے جھومنے لگی اور شگوفوں کی اوڑھنیوں اور شگفتہ و شاداب کلیوں کے زیوروں سے اترانے لگی۔ وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام وخرق الفجاج في آفاقها وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها۔ پروردگار نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی زندگانی کا سامان اور جانوروں کا رزق قرار دیا ہے۔ اسی نے زمین کے اطراف میں کشادہ راستے نکالے ہیں اور شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینارے نصب کیے ہیں۔ فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه وجعله أول جبلته وأسكنه جنته وأرغد فيها أكله وأوعز إليه فيما نهاه عنه۔ پھر جب زمین کا فرش بچھا لیا اور اپنا کام مکمل کر لیا تو آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوقات میں منتخب قرار دے دیا اور انہیں نوع انسانی کی فرد اول بنا کر جنت میں ساکن کر دیا اور ان کے لیے ہر طرح کے کھانے پینے کو آزاد کر دیا اور جس سے منع کرنا تھا اس کا اشارہ بھی دے دیا۔ وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله۔ اور یہ بتا دیا کہ اس کے اقدام میں نافرمانی کا اندیشہ اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنے کا خطرہ ہے، لیکن انہوں نے اسی چیز کی طرف رخ کر لیا جس سے روکا گیا تھا کہ یہ بات پہلے سے علم خدا میں موجود تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار نے توبہ کے بعد انہیں نیچے اتار دیا تاکہ اپنی نسل سے دنیا کو آباد کریں۔ وليقيم الحجة به على عباده ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته۔ اور ان کے ذریعے سے اللہ بندوں پر حجت قائم کرے، پھر ان کو اٹھا لینے کے بعد بھی زمین کو ان چیزوں سے خالی نہیں رکھا جن کے ذریعے ربوبیت کی دلیلوں کی تاکید کرے اور جنہیں بندوں کی معرفت کا وسیلہ بنائے۔ بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحمل ودائع رسالاته قرنا فقرنا حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله حجته وبلغ المقطع أضره ونذره۔ بلکہ ہمیشہ منتخب انبیاء کرام اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی نگرانی کرتا رہا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی حجت تمام ہو گئی اور اتمام حجت اور تخفیف عذاب کا سلسلہ نقطۂ آخر تک پہنچ گیا۔ وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها۔ اللہ نے سب کی روزیاں معین کر رکھی ہیں، چاہے قلیل ہوں یا کثیر، اور پھر انہیں تنگی
اور وسعت کے اعتبار سے بھی تقسیم کر دیا، اور اس میں بھی عدالت رکھی ہے تاکہ دونوں کا امتحان لیا جا سکے، اور غنی و فقیر دونوں کو شکر یا صبر سے آزمایا جا سکے۔ ثم قرن بسعتها أقابيل فاقتها وبسلامتها طوارق آفاتها وبفرج أفراحها غصص أتراحها وخلق الآجال فأطالها وقصرها وقدمها وأخرها ووصل بالموت أسبابها۔ پھر وسعت رزق کے ساتھ فقر و فاقہ کے خطرات اور سلامتی کے ساتھ نازل ہونے والی آفات کے اندیشے اور خوشی و شادمانی کی وسعت کے ساتھ غم و الم کے گلوگیر پھندے بھی شامل کر دیے۔ زندگیوں کی طویل و قصیر مدتیں معین کی، انہیں آگے پیچھے رکھا اور پھر سب کو موت سے ملا دیا۔ وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وأغد عزيمات اليقين۔ اور موت کو ان کی رسیوں کا کھینچنے والا اور مضبوط رشتوں کو پارا پارا کر دینے والا بنا دیا، وہ دلوں میں باتوں کے چھپانے والوں کے اسرار، خفیہ باتیں کرنے والوں کی گفتگو، خیالات میں اٹکل پچو لگانے والوں کے اندازے، دل میں جمے ہوئے یقینی عزائم، ومسارق إيماض الجفون وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب وما أصغت لاستراقه مصائق الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام۔ پلکوں میں دبے کنکھیوں کے اشارے اور دلوں کی تہوں کے راز اور غیب کی گہرائیوں کے رموز سب کو جانتا ہے۔ وہ ان آوازوں کو بھی سن لیتا ہے جن کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، چیونٹیوں کے موسم گرما کے مقامات اور دیگر حشرات الارض کی سردیوں کی منزل سے بھی آگاہ ہے۔ ورجع الحنين من المبلهات وهمس الأقدام ومنفسه الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها۔ پسر مردہ عورتوں کی درد بھری فریاد اور پیروں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، وہ سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی حصوں میں تیار ہونے والے پھلوں کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور پہاڑوں کے غاروں اور وادیوں میں جانوروں کی پناہگاہوں کو بھی پہچانتا ہے۔ فمختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مسارب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها۔ وہ درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے چھپنے کی جگہ سے بھی باخبر ہے، اور شاخوں میں پتے نکلنے کی منزل اور سلبوں کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بذيولها وتعفو الأمطار بسيولها، اور تہ بتہ صحابوں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے بھی آشنا ہے، بلکہ جن ذرات کو آندھیاں اپنے دامن سے اڑا دیتی ہیں اور جن نشانات کو بارشیں اپنے سیلاب سے مٹا دیتی ہیں ان سے بھی باخبر ہے۔ وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف۔ وہ ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بالوں پر رکھنے والے پرندوں کے نشے منوں کو بھی جانتا ہے، اور گھونسلوں کے اندھیروں میں پرندوں کے نغموں کو بھی پہچانتا ہے۔ جن چیزوں کو صدف نے سمیٹ رکھا ہے انہیں بھی جانتا ہے۔
وحزنت عليه أمواج البحار وما غشيته سدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار فما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور، اور جنہیں دریا کی موجوں نے اپنی گود میں دبا رکھا ہے انہیں بھی پہچانتا ہے، جسے رات کی تاریکی نے چھپا لیا ہے اسے بھی پہچانتا ہے، اور جس پر دن کے سورج نے روشنی ڈالی ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ جن چیزوں پر یکے بعد دیگرے اندھیری راتوں کے پردے اور روشن دنوں کے آفتاب کی شعائیں نور بکھیرتی ہیں وہ ان سب سے باخبر ہے۔ وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهمام كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة۔ نشان قدم، حس و حرکت، الفاظ کی گونج، ہونٹوں کی جنبش، سانسوں کی منزل، ذرات کا وزن، زی روح کی سسکیوں کی آواز، اس زمین پر درختوں کے پھل، گرنے والے پتے، أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة، لم يلحق في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدأ من خلقه عارضة۔ نطفوں کی قرارگاہ، منجمد خون کے ٹھکانے، لوتھڑے یا اس کے بعد بننے والی مخلوق یا پیدا ہوئے بچے سب کو جانتا ہے، اور اسے اس علم کے حصول میں کوئی زحمت نہیں ہوئی اور نہ اپنی مخلوقات کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ پیش آئی۔ ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة، بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله۔ اور نہ اپنے امور کے نافذ کرنے اور مخلوقات کا انتظام کرنے میں کوئی سستی یا تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم گہرائیوں میں اترا ہوا ہے اور اس نے سب کے عادات کو شمار کر لیا ہے، اور سب پر اس کا عدل شامل اور فضل محیط ہے، حالانکہ یہ سب اس کے شایان شان حق کے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ دعا۔ اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فأكرم مرجو۔ خدایا تو ہی بہترین توصیف اور آخر تک سراہے جانے کا اہل ہے، تجھ سے آس لگائی جائے تو بہترین آسرا ہے، اور امید رکھی جائے تو بہترین مرکز امید ہے۔ اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك ولا أوجهه إلى معادل الخيبة ومواضع الريبة۔ تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے جس کے ذریعے کسی غیر کی مدح و ثنا نہیں کرتا ہوں، اور اس کا رخ ان افراد کی طرف نہیں موڑتا ہوں جو ناکامی کا مرکز اور شبہات کی منزل ہیں۔ وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين، اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء۔ میں نے اپنی زبان کو لوگوں کی تعریف اور تیری پروردہ مخلوقات کی ثنا و صفت سے موڑ دیا ہے۔ خدایا ہر تعریف کرنے والے کا اپنے ممدوح پر ایک حق ہوتا ہے، چاہے وہ معاوضہ ہو یا انعام و اکرام۔ وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة، اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك۔ اور میں تجھ سے آس لگائے بیٹھا ہوں
کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ خدایا یہ اس بندے کی منزل ہے جس نے صرف تیری توحید اور یکتائی کا اعتراف کیا ہے۔ ولم ير مستحقا بهذه المحامد والمماده غيرك وبي فاغة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، اور تیرے علاوہ ان اوصاف و کمالات کا کسی کو اہل نہیں پایا ہے، پھر میں ایک احتیاج رکھتا ہوں جس کا تیرے فضل کے علاوہ کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے۔ ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك إنك على كل شيء قدير۔ اور تیرے احسانات کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس وقت مجھے اپنی رضا عنایت فرما دے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز بنا دے کہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔